ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محترم حضرات، یہ دور فتنوں کا دور ہے. مسلمان ہر اعتبار سے اس دور میں پچھڑا ہوا نظر آتا ہے. مسلمانوں کے آپسی مسائل بھی انتہائی ناگفتہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک کے مسائل سے بھی مسلمان انتہائی پریشان ہے. خطبہ عید میں یہاں پر میں نے چند چیزوں پر سرسری چند باتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی. ملک کے موجودہ مسائل سے انسان خصوصاً مسلمان نہ گھبرا کر اپنے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھے اور یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کرام کن وجوہات کو اپنا کر، کن اسباب کو اپنا کر اقوام میں عالم پر چھا گئے. انہی اسباب
اور انہیں وجوہات کو اپنانے کی آج شدید ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو اپنایا تھا، انشاءاللہ آج ان اسباب کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہندوستان ہو یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مسلمان اگر کامیابی چاہتا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، فتنوں سے نکلنا چاہتا ہے، تو مسلمانوں کے لیے بھی وہ یہ چیزیں لازم ہے جو چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم پر اور اپنے آپ پر لاگو کیا۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ آج مسلمان دنیا کے تقریباً خطوں میں پریشان ہے، مسائل سے جوجھا ہوا ہے، الجھا ہوا ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ توحید سے نابلد ہونا ہے، توحید کو صحیح طور پر نہ جاننا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں توحید ہو، جس گھر میں لوگ توحید کو سمجھتے ہوں اور توحید کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہوں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو امن نصیب فرماتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ مکرمہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کی مدت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سالہ زندگی ہے۔ نبی بننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مسلسل توحید کی خاطر محنت کی، مشقت کی، اور اسی توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کے اصحاب کرام کو بھی کامیابی عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول کو بھیجا، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ رسول جاتے قوم والوں کے پاس اور اپنی قوم والوں سے کہتے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں لِيُوَحِّدُونَ، اللہ تعالیٰ نے توحید کی خاطر دنیا میں لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ انسانیت کی تخلیق کا واحد مقصد کمانا، کھانا، روزگار کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، یہ الگ چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز انسانوں کو پیدا کرنے کا واحد مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی توحید ہے۔ اب سوچئے، جس توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کو پیدا کیا، اگر وہ انسان اللہ کی توحید کو بھول جائیں، اللہ کی توحید کو نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے مطابق زندگی نہ گزاریں، تو کیا ایسے لوگوں کے دلوں میں اطمینان ہوگا؟ کیا توحید سے نابلد گھروں میں سکون، چین میسر ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ امن کے لیے ضروری ہے توحید کو اپنایا جائے۔ اگر ہندوستان میں توحید کا کام اچھی طرح ہو تو یاد رکھیں مسلمانوں کے لیے ہندوستان جیسے ماحول میں امن ہی امن ہے، چین ہی چین، سکون ہی سکون۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ خلط ملط نہ کیا، اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، جو لوگ توحید کو اپناتے ہیں،
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، توحید کے شرائط اور اس کے ضابطوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے فرمایا اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، چین ہے، سکون ہے، وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہندوستان میں اگر کل آبادی کا تجزیہ کیا جائے، تخمینہ لگایا جائے، اندازہ لگایا جائے، تو تقریباً ہندوستان کی آبادی 140 کروڑ، اور مسلمانوں کی سرکاری مردم شماری کے حساب سے مسلمانوں کی ہندوستان میں کل آبادی تقریباً 20 سے 25 کروڑ۔ صرف مسلمانوں کا تجزیہ کیا جائے تو ہندوستان میں مسلمان تقریباً توحید سے بالکل نابلد ہیں۔ آج ہمیں خانقاہیں، سجادے، درگاہ وغیرہ کیوں نظر آتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، ہندوستان میں ہم نے یقینی معنوں میں توحید کے اعلان کو عام نہیں کیا، توحید کا ہم نے صحیح معنوں میں پرچار نہیں کیا۔ مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف آئیں، ایک دو دن نماز ادا کریں، نماز چھوڑ دیں اور کسی سے ملیں جلیں، یہ توحید نہیں ہے۔ توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توحید کیا ہے، توحید کے شرائط کیا ہیں، توحید کے ضابطے کیا ہیں۔ یقیناً جو انسان اللہ کی توحید کو سمجھ جائے گا وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھ جائے گا، اور اسے دنیا کی ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر آزمائش گوارا ہو جائے گی۔ اسی لیے ہندوستان میں مسلمان اگر امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے توحید کو جاننے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو فروغ دیا، توحید کو عام کیا، اور توحید کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائش، فتنے آئے، ان تمام آزمائشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ سپر کر دیا۔ تو مین اہم سبب توحید ہے، توحید کو اپنانا ضروری ہے، تب جا کر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ دوسری چیز، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دعوتی مشن کو جاری رکھنا۔ ہندوستان جیسے ملک میں اگر مسلمان اپنی بقا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لازم ہے، مسلمانوں کے لیے یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ مسلمان جلد بازی سے اور جذبات سے کام نہ لے، بلکہ ان مسائل، ان پریشانیوں، ان فتنوں میں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھیں۔ اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ 1450 سال پہلے کی تاریخ اٹھائیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان، کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا مظاہرہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اصحاب پر ظلم و ستم کے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی سے کام لینے کی بجائے، جذبات سے کام لینے کی بجائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صبر کی تلقین کرتے۔ ایک مرتبہ آل یاسر، عمار، یاسر، سمیہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کو ابو جہل بڑی عذاب دے رہا تھا۔ یہ عذاب کیوں؟ توحید کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمار، یاسر اور سمیہ رضی اللہ عنہم کو عذاب دے رہا ہے، اور یہ عذاب معمولی عذاب نہیں، معمولی سزا نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ میں سارے لوگوں کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر، جھلستی ہوئی ریت پر، مکہ کی شدت والی دھوپ میں
ابو جہل ان تینوں صحابہ کو ننگا کر کے برہنہ کر کے تپتی ہوئی ریگزار پر لٹا دیتا ہے اور مختلف قسم کے عذاب دیتے ہوئے انہیں کہتا ہے اسلام چھوڑ کر اسلام سے پلٹ آ جاؤ. یہ تینوں اللہ کی خاطر، توحید کی خاطر، اسلام کی خاطر ساری سزا منظور کر لیتے ہیں اور اسلام سے پلٹنا، اسلام کا سودا، ایمان کا سودا ہرگز منظور نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے میرے صحابہ کو اس طرح کی تکلیفوں میں، مشقتوں میں مبتلا کیا جا رہا ہے، تو وہ کون سا نبی ہے جس کی امت کو اس کی آنکھوں کے سامنے عذاب اور سزا دی جا رہی ہو کفار کی جانب سے اور وہ خاموش بیٹھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین، اور کر بھی کیا کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر صبر کی تلقین کرتے ہیں. آل یاسر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں سے جب دیکھا ان کو عذاب سزا دی جا رہی ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والو تم صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعوتی مشن کو جاری رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مختلف ٹولیوں کو بانٹا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن کو انہوں نے خفیہ طور پر جاری رکھا، اور خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسی فتنوں کی، آزمائشوں کی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کے پاس جاتے، اسلام کی دعوت دیتے، توحید کی طرف بلاتے. اور جب حج کا موسم آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے علاقوں کے لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے، انتہائی اخلاقی طور پر توحید کو سمجھاتے، ان کے پیدا ہونے کے مقصد کو واضح کرتے، اللہ رب العالمین کی عبادت کا تعارف کراتے، اللہ رب العالمین کا تعارف کراتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے بارے میں بتاتے کہ اللہ نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث کیا ہے، میری باتوں کو اگر مانو گے تو تمہارے لیے دنیا میں خیر ہے اور آخرت میں تمہارے لیے جنت ہے. تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو کر اسلام کی طرف داخل ہوتے اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف چند ہی دنوں میں، چند ہی سالوں میں کئی گھرانے، کئی خاندان اسلام کی طرف لوٹ کر آ گئے. بقول شاعر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. تو صبر کا مظاہرہ ہندوستان جیسی زمین پر مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور بغیر صبر کے ایک انسان اپنے مشن کو آگے نہیں رکھ سکتا اور نہ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتا ہے. تیسری جو چیز ہے وہ ہے اتحاد و اتفاق، باہمی اخوت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارے. مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اتحاد، اتفاق، اخوت، محبت، بھائی چارہ یہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز ہے. اور اختلاف، انتشار، دشمنی، بغض، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، درد، یہ سب ہماری کمزوری کی بنیادی وجہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کی زمین پر جب تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی فضا برقرار رہے، قائم رہے، اور کوئی قوم، کوئی بھی جماعت، کوئی تنظیم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق، اخوت و محبت اور بھائی چارہ پیدا نہ ہو. آج مسلمانوں کا حال افسوس ہے، افسوس کا مقام ہے. آج مسلمانوں کے اندر ہر اعتبار سے اختلاف، خاندانی اعتبار سے اختلاف،
میاں بیوی کی زندگیوں میں اختلاف، عائلی زندگی میں اختلاف، معاشی زندگی میں اختلاف، معاشرتی زندگی میں اختلاف، حتیٰ کہ جماعت و جماعت کے سلسلے میں اختلاف ہی اختلاف ہمارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اختلاف میں ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اختلاف کو جڑ سے ختم کرنا انتہائی ضروری ہے، یہ قوم کی کامیابی اس میں مضمر ہے، اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود کہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کہا ہے لوگو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، لڑائی اور جھگڑے مت کرو، اختلاف پیدا مت کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتحاد و اتفاق ہی ہماری کامیابی کا راز ہے، اور اختلاف و انتشار ہماری کمزوری کا بنیادی سبب ہے۔ وہیں پر اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بنیاد پر ہی امت میں اتحاد و اتفاق قائم ہو سکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تعلیمات بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو خصوصاً اتحاد و اتفاق کا، اخوت و محبت اور بھائی چارہ کا درس دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو تم ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو پیٹ نہ دکھاؤ، وکونوا عباد اللہ اخوانا، تم اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اسے نہ ذلیل کرے نہ حقیر سمجھے۔ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ وعرضہ ومالہ، اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتی ہے، اور ان چیزوں سے منع کرتی ہے جن چیزوں سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، انتشار پیدا ہو سکتا ہے، اور ان چیزوں کی طرف رہنمائی کی گئی ہے جن کے ذریعے سے مسلمان آپس میں محبت سے زندگی گزار سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے عظیم کارنامے انجام دیے۔ انہی کارناموں میں سے کارنامہ یہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مسلمانوں کے درمیان صلح و صفائی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ پیدا کیا۔ اور یاد رکھیں، ہم جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس محلے میں ہو، مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ رکھے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مظاہرہ کرے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہو، اور یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ، یہی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ آج کیا ماحول ہے؟ مسلمانوں کا آج حال یہ ہے کہ ایک مسلمان پڑوسی بھوکا پیٹ سے خالی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اس کا ایک پڑوسی مالدار ہے، اللہ نے دولت اسے عطا کی ہے، لیکن اس کے لیے یہ میسر نہیں ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرا مسلمان بھائی پریشان ہے، اس کے گھر میں راشن نہیں ہے، وہ اس کی زندگی فتنوں اور آزمائشوں میں گزر رہی ہے۔ بعض تو ایسے لوگ ہیں، ایک پڑوسی کا انتقال ہو جاتا ہے مگر ایک پڑوسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اتنی لاپرواہی میں مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ کیا اس طرح زندگی گزار کر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
ہرگز نہیں۔ ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جب آئے تو اللہ کے نبی نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال، نہ دولت، نہ بیوی، نہ بچے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مہاجرین اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی زمین کو چھوڑ کر، مکہ میں اپنی پراپرٹی کو چھوڑ کر، دولت کو چھوڑ کر، اعزا و اقارب کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اسلام کی بقا کے لیے، توحید کی بقا کے لیے مدینہ آئے، اور مدینے میں کچھ نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر دونوں کے درمیان بھائی چارہ کروایا، اور ایسا بھائی چارہ کرایا یہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھائی چارہ کروایا۔ ربیع اٹھے اور کہا عبد الرحمن بن عوف سے، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، غور کیجئے، اور اسی طریقے کو آج مسلمانوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ایک بھائی کی مدد کرنے کی ضرورت ہے، ایک مسلمان کی مدد کرنا یہ باعث رحمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف سے، میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، اگر آپ، میرے پاس 2 گھر ہیں، آپ دونوں گھروں کو دیکھ لیں، جو گھر پسند آئے میں اس کو آپ کے لیے وقف کر دوں گا۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں کو دیکھیں، جو بیوی پسند آئے مجھے بتائیں، میں اس کو طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ یہ بھائی چارہ ہے، یہ ایک مسلمان بھائی کی دریافتی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے خوددار تھے، انہوں نے کہا لوگوں سے مجھے بازار کا راستہ بتائیے۔ لوگوں نے انہیں بازار کا راستہ بتایا، وہ وہاں گئے اور جا کر محنت اور مشقت کی۔ تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ نے بیلنس صحیح کرنے کے لیے، صحیح زندگی اور صحیح قانون تشکیل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں صلح صفائی بھی کرائی۔ جب اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں 2 قوم تھی، 2 قبیلے، بڑے قدیم قبیلے، اوس اور خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آج بھی ہمارے ماحول میں مسلمان کا دشمن ہے، ایک دوسروں کی جان لینا چاہتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا نہیں چاہتا۔ اتنی عداوت، اتنا بغض، اتنی بغاوت مسلمانوں کے دلوں میں آج بھی پائی جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے انہیں سبق لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، دیکھا دونوں قوم کے درمیان لڑائی جھگڑا، فساد، بغاوت، عداوت، اور دونوں کے درمیان تقریباً 120 سال سے جنگ جاری تھی۔ تو اللہ کے نبی آئے اور ان کے درمیان صلح صفائی کروائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح صفائی کی وجہ سے یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن گئے۔ 120 سال کی کہاں جنگ، اور کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صلح صفائی کروائی، اور تمام کے تمام شکوے شکایت ختم، اور دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تم اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں اختلاف انتشار مت پیدا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً،
اوس اور خزرج کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اذ کنتم اعداء، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تو مسلمان بھی اگر ہندوستان جیسی زمین پر کامیابی چاہتے، امن چاہتے ہیں، تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہے وہ آپس میں اتحاد، اتفاق، بھائی چارہ، اخوت، محبت پیدا کریں، اختلافات کو ختم کر دیں، گلے شکوے کو ختم کر دیں، شکوے شکایت کو ختم کر دیں۔ یہ شکوے شکایت، یہ گلے شکوے، یہ انتشار، یہ اختلاف ہماری زندگیوں کو، ہماری نسلوں کو تباہ کر کے چھوڑ دے گا۔ اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور کیوں مچاتے ہو۔ چوتھی چیز، اہل وطن سے رواداری کا مظاہرہ کرنا۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 25 کروڑ اور غیر مسلموں کی تعداد تقریباً 80 سے 90 کروڑ متجاوز ہوتی ہے، تقریباً 100 کروڑ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کریں۔ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ آج ہی سے ہندوستان میں رواداری کا معاملہ کریں، ان کے جذبوں کی قدر کریں، ان سے تعلقات صحیح طور پر قائم رکھیں، تو یہ اسلام کو عام کرنے کا ایک اہم ذریعہ بن جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کے ساتھ رواداری کو قائم رکھا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں تم غیر اللہ کو گالی نہ دو، فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، علم نہ ہونے کی بنیاد پر یہ لوگ بھی اللہ کو گالی دیں گے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، زبردستی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے کسی سے بھی جبر سے کام نہیں لیا، کسی کو اللہ کے نبی نے اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کو قتل کرنے کو اللہ کے نبی نے بڑا جرم قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قاتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص کسی ذمہ کو قتل کر دے گا تو پھر ایسے شخص کے لیے جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی جب مکہ سے مدینہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کو قائم رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ساتھ ایک دستخط نامہ لکھا، ایک میثاق لکھا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بادشاہوں کو جب خطوط لکھتے، اسلام کی انہیں دعوت دیتے، تو اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تحفے اور تحائف بھی پیش کرتے تھے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام سے متاثر ہوں، اسلام کو جانیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اور آپ کے کردار سے متاثر ہوں۔ بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کی جانب سے آنے والے تحفے اور تحائف کو بھی قبول کر لیتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رواداری کا مظاہرہ ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ ایسا ہی رواداری کا معاملہ مسلمان بھی مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی اچھا سا لیڈر ہے اسے جائیں، اس کے پاس اسلام کا تعارف پیش کریں، اسے تحفے دیں، تحائف دیں، تاکہ وہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کو سمجھنے کی کوشش کرے، مسلمانوں کے اخلاق سے قریب ہو جائے۔ ایک انسان جب ایک مسلمان سے متاثر ہوتا ہے تو یقیناً ایسا انسان اسلام قبول کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے
مسلمان ہندوستان میں اخلاق و کردار کا اچھی طرح مظاہرہ کریں اور غیر مسلموں کے ساتھ گالی گلوچ کی بجائے ان کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک کریں، اسی وقت ہمارا اسلام صحیح طور پر ان کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔ ایک پانچویں چیز، مسلمان پریشانیوں اور فتنوں و آزمائشوں کے دور میں ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرے۔ ابھی یکساں سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں ملک کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ ہر اعتبار سے مسلمانوں کی نمائندگی چاہے اسمبلیوں میں ہو یا پارلیمنٹ میں ہو کم سے کم ہے، اور جو مسلم نمائندے ہیں وہ ہماری آواز کو پہنچانے کی کوشش کر بھی لیں تو کامیاب نہیں ہو رہے۔ تو ایسے وقت میں مسلمان کیا کرے؟ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی ان پر عمل کرتے ہوئے مسلمان ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرے، اور یہ مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی طلب کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تو مدینے میں آنے کے بعد اچانک ایک جنگ پیش آئی جسے تاریخ میں جنگ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1000 کا لشکر جرار کفار مکہ لے کر آئے، جن کے پاس اونٹوں کی تعداد، گھوڑوں کی تعداد، اسلحہ کی تعداد، جنگی ساز و سامان کی تعداد بہت موجود تھی۔ 1000 کا لشکر جرار مدینے والوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے جنگ کرنے کے لیے تیاری کی، اور لشکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 313 کا لشکر، نہ گھوڑے، نہ اونٹ، نہ جنگی ساز و سامان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کی تعداد بھی زیادہ، ان کے جانور بھی زیادہ، اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان کی بھی بہتات، اور یہاں مسلمان صرف 313، کچھ بوڑھے، نوجوان اور کچھ بچے شامل کیے گئے، تو تب جا کر 313 بنے، اور ان کے پاس نہ جنگی ساز و سامان ہے، نہ نیزے ہیں، اور نہ ہی تیر چھوڑنے کے لیے کمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ سے مدد طلب فرمائی، مدد طلب کی۔ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون۔ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا اے اللہ جو مٹھی بھر جماعت تھی میں لے کر آیا ہوں اسلام کی بقا کے لیے، اگر اے اللہ اس کا خاتمہ ہو جائے، یہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، تو اے اللہ روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا پھر کوئی باقی نہ بچے گا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن لیا، اور آسمان سے جبریل کی قیادت میں اللہ نے فرشتوں کو دنیا میں نازل کیا، دنیا میں ارسال کیا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ 313 کا لشکر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرمایا، کتنی بڑی بات ہے۔ تو مسلمان بھی پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے دور میں، فتنوں کے آزمائشوں کے دور میں اللہ کو نہ بھولے، بلکہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد بدر میں فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اس وقت تم انتہائی کمزوری کی حالت میں تھے۔ آج اگر ہم کمزوری کی حالت میں ہیں، پریشانی کی حالت میں ہیں، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ پھر سے ہماری مدد فرمائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جن کو اپنا کر ایک انسان ہندوستان جیسے ملک میں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں کامیاب ہو سکتا ہے، فلاح پا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الله بصير